بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات آل محمد عادل چینل دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے چند واقعات خدا سے ڈرنے والوں کے بارے میں بتاؤں گا، جس میں ایک عیسائی بادشاہ نے ایک تابعی کو اپنے مذہب میں لانے کے لیے بہت زیادہ شرمناک کام کیا۔ دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ میری باتوں کو غور و فکر کے ساتھ سنیں اور کچھ نصیحت حاصل کریں۔ چلیے دوستوں، آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو عیسائی بادشاہ نے قید کروا دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کو قتل کروا دے، مگر اس کے وزیر نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر بہادری اتنی ہے کہ اگر یہ کسی طرح ہمارے مذہب پر آ جائے تو یہ ہماری فوج کا کمانڈران چیف بنے گا۔ ایسا بندہ آپ کو کہاں مل سکتا ہے؟ اس نے کہا، اچھا، میں اس کو اپنے مذہب پر لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس کو لالچ دوں گا۔ چنانچہ اس نے اس کو لالچ دیا کہ ہم تجھے سلطنت دیں گے، تم ہمارا مذہب اختیار کر لو۔ مگر انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ جب انہوں نے کوئی توجہ ہی نہ دی تو وہ پریشانی کے عالم میں سوچ رہا تھا۔ اس دوران اس کی نوجوان بیٹی نے پوچھا، ابا جان، آپ پریشان کیوں بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا، بیٹی، یہ معاملہ ہے۔ وہ کہنے لگی، ابا جان، آپ مجھے اجازت دیں تو میں اسے راستے پر لاتی ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں ایک کمرے میں بند کروا دیا اور اس لڑکی سے کہا کہ تم اسے راستے پر لے آؤ۔ اب وہ لڑکی اس کے لیے کھانا لاتی اور بن سور کر سامنے آتی۔ اس کا یہ سب کچھ کرنے کا مقصد انہیں اپنی طرف مائل کرنا تھا۔ وہ لڑکی اس طرح 40 دن تک کوشش کرتی رہی، مگر انہوں نے اسے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ 40 دن گزرنے کے بعد وہ ان سے کہنے لگی کہ آپ کیسے انسان ہیں؟ دنیا کا ہر مرد عورت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور میں اس قدر خوبصورت ہوں، ہزاروں میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں، اور میں تمہارے لیے روزانہ بن سور کر آتی رہی، مگر تم نے تو کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مرد نہیں ہے یا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے غیر عورت کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں نے آپ کی طرف توجہ نہیں کی۔ اس لڑکی نے کہا کہ جب تمہیں پروردگار کے ساتھ اتنی محبت ہے تو پھر ہمیں بھی کچھ تعلیمات دو۔ چنانچہ انہوں نے اس لڑکی کو دین کی باتیں سکھانی شروع کر دی۔ شکار کرنے کو آئے تھے، شکار ہو کر چلے۔ بالآخر وہ لڑکی اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئی، لہٰذا انہوں نے اس کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا۔ وہ کلمہ پڑھ کر کہنے لگی کہ اب میں مسلمان ہوں، لہٰذا اب میں یہاں نہیں رہوں گی۔ بعد میں اس نے خود ہی ایک ترکیب بتائی جس کی وجہ سے ان تابعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قید سے نجات مل گئی، اور وہ لڑکی خود بھی محلات کو چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ چلی گئی۔ حیرت کی بات ہے کہ ایک نوجوان لڑکی ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے 40 دن تنہائی میں کوشش کرتی رہی، مگر انہوں نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ یا اللہ، ہمیں تو حیرانی ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی تعجب ہوتا ہوگا یہ کس لیے تھا؟ اس لیے کہ ان کا تزکیہ ہو چکا تھا اور نفس کے اندر سے گندگی نکل چکی تھی، مگر آج نوجوانوں کی حالت ایسی ہے کہ وہ گناہ اس لیے نہیں کر پاتے کہ کوئی گناہ کے لیے تیار نہیں ہوتا، ورنہ اگر کوئی گناہ کا اشارہ کر دے تو گناہ کے لیے ابھی تیار ہو جائیں۔
ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو گلیوں کے اندر پہرا دے رہے تھے۔ صبح صادق کا وقت قریب ہو گیا۔ ایک گھر سے عورتوں کی بولنے کی آواز آئی۔ آپ قریب ہو کر آواز سننے لگے۔ آپ نے محسوس کیا کہ ایک بوڑھی عورت اپنے کم عمر لڑکی سے کہنے لگی کہ بیٹی، کیا بکری نے دودھ دے دیا ہے؟ اس نے کہا جی دے دیا ہے۔ پوچھا کتنا دیا ہے؟ جواب ملا تھوڑا دیا ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا لینے والے آئیں گے تو وہ تو پورا مانگیں گے۔ لڑکی نے کہا کہ بکری نے تو تھوڑا دیا ہے۔ بوڑھی عورت کہنے لگی اچھا پھر اس میں پانی ملا دو تاکہ مقدار پوری ہو جائے۔ لڑکی نے کہا میں کیوں پانی ملاؤں؟ بڑھیا نے کہا کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ اس لڑکی نے جواب دیا کہ اماں، اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو بہت خوش ہوئے اور واپس چلے گئے۔ صبح ہوتے ہی آپ نے ان دونوں کو بلایا تو پتہ چلا کہ وہ لڑکی جوان العمر یعنی جوان عمر کی تھی۔ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے اسے پسند کر لیا اور اسے اپنی بہو بنا لیا۔ یہی لڑکی بڑی ہو کر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نانی بنی۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جنگل میں بیٹھے تھے۔ ایک چرواہا وہاں آ پہنچا۔ آپ نے اس سے فرمایا آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگا میں روزے دار ہوں۔ آپ حیران ہوئے کہ جنگل اور ویرانے میں دھوپ پر سارا دن پھرنے والا اور بکریوں کو چرانے والا یہ نوجوان روزے سے ہے۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ اسے آزماتے ہیں۔ آپ نے اسے فرمایا کہ ایک بکری ہمارے ہاتھ بیچ دو، ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں۔ اس کو ذبح کریں گے اور گوشت بھونیں گے، ہم بھی کھا لیں گے اور تم بھی شام کو کھا لینا۔ وہ کہنے لگا جناب یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ تو میرے مالک کی ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا مالک یہاں تو نہیں ہے، کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا وہ نوجوان فوراً آپ کو کہنے لگا کہ اگر میرا مالک اس وقت موجود نہیں تو اللہ کہاں ہے؟ یعنی اگر میرا مالک موجود نہیں تو اس مالک کا مالک تو موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دلوں میں خوف خدا والی یہ نعمت ایسی جاگزی تھی۔ تنہائیوں میں بھی ان کے دلوں میں ہر وقت یہ استحضار رہتا تھا کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے وہ گناہوں سے بچتے تھے۔ محمد شاہ مکران کا ایک بادشاہ گزرا ہے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کو نکلا۔ بادشاہ سلامت شکار کھیل رہے تھے۔ سپاہیوں کے ہاتھ ایک بوڑھی عورت کی گائے آ گئی۔ انہوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت بھون کر کھا لیا۔ بڑھیا نے کہا کہ مجھے پیسے دے دو تاکہ میں کوئی اور گائے خرید لوں۔ انہوں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ اب وہ بڑی پریشان ہوئی۔ اس نے کسی عالم کو بتایا کہ میرا تو روزی کا دار و مدار اسی گائے پر تھا، یہ سپاہی اس کو بھی کھا گئے ہیں اور اب پیسے بھی نہیں دیتے، اب میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ نیک آدمی ہے، لہٰذا تم ڈائریکٹ جا کر بادشاہ سے بات کرو۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ سپاہی آگے جانے نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا کہ میں تجھے ایک طریقہ بتا دیتا ہوں کہ بادشاہ کو پرسوں اپنے گھر جانا ہے۔ اس کے گھر کے راستے میں ایک دریا ہے اور اس کا ایک ہی پل ہے، وہ اس پر سے لازمی گزرے گا۔ تم اس پل پر پہنچ جانا اور جب بادشاہ کی سواری وہاں سے گزرنے لگے تو اس کی سواری ٹھہرا کر تم اپنی بات بیان کر دینا۔ چنانچہ تیسرے دن بڑھیا وہاں پہنچ گئی۔
بادشاہ کی سواری پل پر پہنچی تو بڑھیا تو پہلے ہی انتظار میں تھی۔ اس نے کھڑے ہو کر بادشاہ کی سواری روک لی۔ بادشاہ نے کہا، اماں آپ نے میری سواری کو کیوں روکا ہے؟ بڑھیا کہنے لگی، محمد شاہ میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے۔ اتنا پوچھتی ہوں کہ تو وہ معاملہ اس پل پر حل کرنا چاہتا ہے یا قیامت کے دن پل صراط پر حل کرنا چاہتا ہے؟ پل صراط کا نام سنتے ہی بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ نیچے اترا اور کہنے لگا، اماں میں اپنی پگڑی آپ کے پاؤں پر رکھنے کو تیار ہوں۔ آپ بتائیے کہ آپ کو کیا تکلیف پہنچی ہے، مجھے معافی دے دو۔ میں قیامت کے دن پل صراط پر کسی جھگڑے کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ چنانچہ اس بڑھیا نے اپنی بات بتا دی۔ بادشاہ نے اسے 70 گایوں کے برابر قیمت بھی دے دی اور معافی مانگ کر اس بڑھیا کو راضی بھی کر لیا تاکہ قیامت کے دن پل صراط پر اس کا دامن نہ پکڑے۔ تو دوستوں، یہ تھے خوف خدا کے چند واقعات۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلے ویڈیو تک دے اجازت، تب تک کے لیے فی امان اللہ، وما علینا الا البلاغ۔